السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج سنڈے تو سنڈے کے دن آپ سے کافی باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ کل جو سیٹرڈے ہوتا ہے اس میں تو وقت ہی نہیں ہوتا کالرز کی وجہ سے۔ خواتین حضرات، آج آپ کو میں کچھ ایسٹرالوجی کے حوالے سے کچھ بنیادی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز ضرور یاد دہانی کرانا چاہوں گا۔ میں کوئی خدا نخواستہ اپنے ذاتی بغض میں نہیں کر رہا ہوتا۔ ہاں، وہ ایک الگ چیز ہے کہ مودی کے ساتھ جو میں باتیں بولتا ہوں وہ میں کوئی اپنی طرف سے تو نہیں بولتا، جو میں نے اس کی کنڈلی دیکھی اس کے حساب سے میں اپنی پریڈکشنز دیتا ہوں۔ ایک چیز پہ غور کیجئے گا، جو میں نے کہا تھا اب تو یہ دیکھنا کہ ٹائم تو اس کا کیسا برا پہ برا ہوتا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے اتوار کی بات ہے، ان کی کشن گنگا ڈیم جہاں بن رہا تھا، جس کو یہ کشن گنگا ندی کہتے ہیں، اور وہ ڈیم بن رہا تھا پاکستان کے دریائے نیلم کا پانی بلاک کرنے کے لیے۔ رب العزت کے قہر کی ہلکی سے بھی ہلکی جھلک ڈیم برباد۔ انسانی جانوں کا مجھے دکھ ہے، کوئی بھی بے گناہ انسان خواہ وہ ضائع ہو جائے تو اس کا افسوس ہوتا ہے، مگر آپ دیکھیں ڈیم کا وہ ہو گیا۔ اور ابھی یہ جو مجھے جھوٹ پہ بڑے غصہ آتا ہے، انہوں نے میڈیا نے ان کے خبر چلائی کہ جو ہے ڈس انگیجمنٹ ہو گئی ہے LSC کے اوپر۔ ذرا اس کی ڈیٹیل پہ چلے جائیے۔ دیٹ از دا ہیڈن سرنڈر، بلکہ اوپن سرنڈر۔ اب تو اس کا ملک کہہ رہا ہے انڈیا کہ اس نے چائنا کے آگے کتنا کچھ رقبہ کھو دیا، اور جو اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو جو میرا بارگیننگ چپ تھا وہ بھی اپنے ہاتھ سے لوز کر دیا اس نے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو دکھا رہا ہے، جو وہ دھرندر بنا ہوا تھا، بہت بڑا دھرندر کہ میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کا تکبر، اس کا جو اس نے مسلمانوں کے ساتھ جو اس کے رویے ہیں، کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ جو اس کے رویے ہیں، اللہ دکھائے گا۔ اور ابھی آگے بھی آپ یہ سلسلے رکیں گے نہیں یہاں پہ، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک اور چیز امپورٹنٹ، اگر آپ سورج گرہن اٹھا کے دیکھ لیجئے گا میرا، اس میں نے ایک چیز بڑے واضح طور پہ کہی تھی کہ یہ جو گرہن اور یہ جو یوتی بنی ہوئی ہے، جو گرو اور شنی یعنی مشتری اور زحل ساتھ ہوئے تھے، میں نے کہا تھا یہ کیپریکارن کی پٹی کے اوپر اچانک زمین کا پھٹنا، اچانک زلزلے آنا، اللہ نے یہ امکانات بنیں گے۔ گرہن کے وقت بولا تھا، پھر سالانہ میں بھی اس چیز کو میں نے ریپیٹ کیا تھا۔ آپ دیکھیے انڈیا پاکستان، سینٹر تو تاجکستان تھا، 6.4 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا۔ میرے اللہ نے اتنا کرم کیا پنجتن پاک کے صدقے کہ اللہ نے ہمیں نقصان سے بچا لیا، جانی نقصان، مالی نقصان سے۔ تو اور وہی کیپریکارن کی پٹی جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا یہ یوتی بنے گی، دیکھیے گا زمین، چاہے وہ گلیشیئر پھٹا ہو کشمیر میں، وہ کشن گنگا ڈیم پہ ان کے جو دریا نیلم پہ بنا رہے ہیں، یا یہ زلزلہ، اس میں انڈیا بھی آیا، پاکستان بھی آیا، اور بہت سارے تاجکستان تو اس کا مرکزی نقطہ تھا جہاں پہ وہ زلزلہ کا اصل جگہ جو تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ اثرات ابھی تک چلتے رہیں گے، 6 مہینے تک گرہن کے اثرات چلتے رہتے ہیں۔ یہ باتیں اس لیے میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ میں بول چکا ہوں بحمدللہ میرے اللہ کے حکم سے، پنجتن پاک کے صدقے۔ اچھا دیکھیں، لوگ نا مجھ سے بار بار ہر آدمی آن کے بولتا ہے کہ ہماری سڑستی تو نہیں چل رہی۔ اب وہ سڑستی نہیں ہوتی، اول تو اس کی پروناؤنسیشن لوگ غلط کرتے ہیں، یہ کہلاتی ہے ساڑھے ستی، یا اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ بولتے ہیں ساڑھ ستی۔ اب یہ ساڑھے ستی کا کیا مطلب؟ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی برائی ہو گئی یا کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت ٹپک پڑی، یہ ایک ایسٹرالوجی کا سائیکل ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات کہ میں جو نام لیتے ہیں کہ ہم ویسٹرن ایسٹرالوجی کرتے ہیں، ان کے بھائی آپ کے لیے ساڑھ ستی کہاں سے آ گئی؟ ساڑھ ستی تو ہے ویدک ایسٹرالوجی کا پیور فارمولا، تو یہ آپ الٹی سیدھی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو سو کالڈ ایسٹرالوجر بنے، مجھے ان پہ غصہ آتا ہے۔ ساڑھ ستی کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کی پوری کنڈلی بنتی ہے، زائچہ آپ کا بنتا ہے، ہاروسکوپ بنتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے
کہ جہاں پر آپ کا مون پلیس ہوا ہوا، یہ میں نالج کی بات بتا رہا ہوں آپ کو اویئر کرنے کے لیے، جہاں آپ کا مون پلیس ہوا ہے وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے 12 ہاؤسز میں، تو اس سے 12ویں گھر میں جب آئے گا، یعنی اس کے پیچھے والے گھر میں جب سیٹرن انٹر ہوگا تو وہ آپ کی ساڑھستی میں کا آغاز ہو جائے گا، ساڑھستی کا، اس کو کہتے ہیں ساڑھستی، اور یہ 7.5 سال کا ہوتا ہے، کیونکہ 2.5 سال پہلا وہ رہے گا 12ویں میں، پھر وہ آئے گا 2.5 سال بعد پہلے میں، پھر آئے گا وہ دوسرے میں، تو وہاں کیا ہوگا، یہ 2.5 انٹو 3 7.5 سال، پھر جب تیسرے میں جائے گا تو ساڑھستی جا کے ٹوٹتی ہے۔ اب ساڑھستی کے متعلق لوگوں نے بہت سارے پرسپشن بنائے میں، اس میں یہ ہو جائے گا، اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، ساڑھستی جو ہوتی ہے یہ بعض لوگوں کے لیے اس میں بڑا اچھا بھی ہو جاتا ہے، یعنی الٹ اتنے اچھے کام یا ایسے کاموں کی بنیاد پڑ جاتی ہے جو آپ کے نارمل حالات میں نہیں ہو رہے ہوتے، مگر اس کے لیے کیا ہوتا ہے، آپ کے ہاروسکوپ کی پوزیشن دیکھنی پڑتی ہے، وہاں پہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ پلانٹ جو اس کا میجر کاز ہے، جو وجہ ہے، وہ کیسا پڑا ہوا ہے۔ اگر وہ اچھا پڑا ہوا ہے تو آپ کو ساڑھستی ہوا بھی نہیں لگائے گی، اور اگر وہ کمزور ہوگا یا بائی دا وے وہ ویک پڑا ہوا ہے یا خراب پڑا ہوا ہے یا اس پہ کوئی گندی نگاہ پڑ رہی ہے، حالانکہ اس پہ کیا گندی نگاہ پڑنی، وہ خود ہی سب سے برائیوں کا، اور سم ایکسٹینٹ برائی سم ایکسٹینٹ اچھائی کا خود منبع ہے، تو اس صورت میں ساڑھستی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہاں جن کا برا ہو جاتا ہے یا برا پڑا ہوا ہوتا ہے یا بری پلیسمنٹ ہوتی ہے، تو جب وہ ٹرانزٹ کا سائیکل آتا ہے تو ان کی مشکلات کو ایگریویٹ کر سکتا ہے، ان میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو وہ پھر بندے کو فیل ہوتا ہے کہ یار میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں جو کر رہا ہوں اس کا رزلٹ ہی مجھے نہیں مل رہا، ہر کام میرا اٹک رہا ہے، ہر چیز میری خراب ہو رہی ہے، ہر چیز میں میرے پرابلم آ رہے ہیں۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، صرف سیٹرن ہی سے تو پورا ذائچہ نہیں پڑھا جاتا نا، اس ذائچے کو پڑھنے کے لیے کئی یوگ ہوتے ہیں، نظرات ہوتی ہیں، پوزیشنیں ہوتی ہیں، دشائیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد 10-25 چیزوں کو ملا کے ایک حکم لگانا پڑتا ہے، اور پھر اللہ، اس سے بھی اوپر اللہ کا کرم ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کا کرم ہے، بڑی بڑی بکش نالج ہوتی ہے، مٹی میں مل جاتی ہے، جب تک میرے رب کا کرم نہ ہو، اللہ کا احسان نہ ہو، خاص انسان کی پریڈکشن یا انسان کی باتوں کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ میں نے بڑے بڑے بکش نالج والے دیکھے، لیکن جب وہ پریڈکشن دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے وہ رزلٹ نہیں آ رہے ہوتے، تو اس کا مطلب خالصتاً یہ اللہ کے کرم کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا کرم کہاں سے پتہ چلتا ہے، اللہ کا کرم آپ کا انٹیوٹیو پاور کیسا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اذہان میں، آپ کے ذہنوں میں کیا چیز ڈال رہا ہے، کس لمحے ڈال رہا ہے، یہ میرے رب کا کمال ہوتا ہے، انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اب یہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے کس کو چن لے کس کو نہ چنے، یہ اس کا اختیار ہے سب کچھ، تو یہ چیز ذہن میں رکھا کریں، اور اس کو یہ نہ سمجھا کریں کہ میں دیکھتا ہوں ہر چیز جو آدمی آ رہا ہے کمپلین لے کے، مجھے لگ رہا ہے میری ساڑھستی چلی ہے، بھائی ضروری نہیں ہے ساڑھستی کی وجہ سے پرابلم ہے، اور 10 چیزیں ہوتی ہیں۔ خواتین حضرات ایک بریک لیتا ہوں، پھر آپ سے ایسٹرالوجی کے حوالے سے اور بات، پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ARY ڈیجیٹل پہ، اور خواتین حضرات میں ہر پروگرام میں 2 سے 3 دفعہ کہتا ہوں، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ جو چیزیں بھی میرے نام سے چل رہی ہیں سب فیک، جھوٹ، دھوکہ اور جعلی ہے، اور نہ ہی میں نے وہ بھی یوٹیوب چینل بھی بنائے ہوئے میرے نام سے، وہ بھی سب فیک، جھوٹے ہیں، فراڈ ہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بس اس حد تک ہوں میں کہ جو ARY کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ ہوتا ہے میرا پروگرام یوٹیوب کے اوپر وہ جینوئن ہوتا ہے، باقی جو چیزیں وہ سب یہ ARY سے اٹھا کے اور ان کو کمپائل کر کے چلاتے ہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی میرا اس پہ کوئی کنیکٹیویٹی ہے۔ اب دیکھیں ایسٹرالوجی کے حوالے سے، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ہوتی ہے مہادشا، ایک ہوتی ہے انتردشا، ایک ہوتی ہے پری انتردشا، یعنی اس کی پریسائز کرتے جائیں، چھوٹے سے چھوٹا، چھوٹے سے چھوٹا، یہ ہم اس کے ٹائم کو پکڑنے کے لیے ڈالتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایسٹرالوجی کا تھوڑا سا ٹیچ کر رہا ہوں، تو اس کو جب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، اب وہ کتنی صحیح ہے، کتنی پریسائز ہے، اس کے لیے ٹائم آف برتھ کا صحیح ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا، جی آپ اپنا نام بتائیں، ماں کا نام بتائیں، اچھا نکاح کا نام بتائیں،
اچھا جی آپ یہ بتا دیں اپنا، آپ خالی ڈیٹ آف برتھ بتا دیں، بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. اس کا ویدک ایسٹرالوجی سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. اور بہت ساری خواتین بھی میں نے دیکھا ہے، مرد بھی دیکھے ہیں، یہ ایسٹرالوجی کی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ سے توبہ کر کے کہہ رہا ہوں ان کو 0.1% نہیں پتا یہ کس چڑیا کا نام ہے. مثلا کسی سے کوئی پرابلم نہیں، لیکن لوگوں کو آپ گمراہ نہ کریں، غلط بات نہ بولیں. انسان کو مشورہ دینا بھی ایک بہت بڑا ثواب ہے، صحیح بات کا مشورہ دینا، یہ بھی اللہ کے نزدیک ایک صدقہ جاریہ ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایلیمنٹ کو چیک کیا جاتا ہے. اور آج میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں، ساتھ ساتھ ایک گر دے دوں. اگر آپ کے گھر میں مثال کے طور پہ ایک ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، میں نے بہت ساری چیزیں بتائی تھی جو ناحس ہیں، ان کا ہونا مناسب نہیں ہے. اب وہ چیزیں رکھیں جن کے رکھنے میں، جن کو آپ اگر گھر میں اپنے لا کے رکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو کسی نہ، گھر میں ایک آدمی تو نہیں ہوتا نا، کئی لوگ ہوتے ہیں، ملٹیپل قسمتیں، ڈیسٹینیاں چل رہی ہوتی ہیں، کس کو کیا چیز سوٹ کر جائے، کس کی وجہ سے کیا ہو جائے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے. مثال کے طور پہ اگر میں تو یہ کہوں گا، اگر آپ فلیٹ میں بھی ہیں نا تو یہ ہریالی، خاص طور پر یہ پودے پتے، لوگ منی پلانٹ لگاتے وہ سمجھتے منی ٹپکنا شروع ہو جائے گی آسمان سے کہ دولت کا انبار لگ جائے گا. وہ اب نام رکھا ہوا ہے منی پلانٹ، اس سے کوئی تعلق نہیں. ہاں اس کا ہرا ہونا، اس کا گرین ہونا، یہ آپ کے گھر میں ایک پراسپیرٹی کا ایلیمنٹ بناتا ہے. اور میرے نزدیک گرین اس لیے کہ ہمارا مذہبی رنگ بھی ہے گرین، اور پھر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک مسجد نبوی بھی گرین ہے، تو اس لیے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ محترم اور مقدس رنگ بن جاتا ہے. تو گھروں میں پودے رکھیں آپ، چاہے ایک پودا رکھ لیں، چاہے 2 پودے رکھ لیں. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، یہ اس کے پیچھے ایسٹرالوجی کی ایک پوری فلسفی ہے. کیونکہ جب آپ وہ رکھتے ہیں تو ایک پلانٹ ہے جو ہماری ویدک ایسٹرالوجی میں جو بہت بڑا پلانٹ ہے، ویسے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن ویسے بہت کچھ ہے، مرکری، تو وہ جو ہے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو اس کو گھر میں رکھا کریں، گھر میں پودے آپ کے ہونے چاہیے. دوسری چیز میں نے بہت پہلے ایک چیز بتائی تھی کہ اپنے کچن کے اندر تھوڑی سی سونف، تھوڑا سا گڑ، خالص شہد، سرکہ، یہ چیزوں کو ضرور رکھا کریں. آپ کو تو دیکھیں معلوم نہیں، آپ تو صرف ان کو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا اس کے پیچھے بیہائنڈ کیا لاجک چل رہی ہے اور کیا فلسفی ہے. تو جب یہ گھر میں دیکھیں، خاص طور پہ کچن پہ جب شہد، سرکہ، سونف، گڑ، یہ چیزیں کسی بوتل میں رکھ دیں، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے گھر میں رزق کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی فراوانی ضرور پیدا ہوگی. اور اس پہ جب آپ قرآن پاک کی سورہ پڑھ لیتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں تو وہ اور چیزیں بڑھ جاتی ہیں. بہت سارے لوگ، اب دیکھیں آج کل ذرا سا مہنگائی ہے، برکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک اعمال بھی تو ایسے ہیں نا کہ ہم اس وقت امت مسلمہ کے کہ غیر مسلم شرما جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم کہاں سے ہوگا؟ وہ تو اتنا کر رہا ہے. یہ بھی میں کہہ رہا ہوں میرے رب کی بے نیازی ہے جو اس نے کرم کیا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے. ورنہ اعمال تو پہلے تو ایک عمل کی وجہ سے پوری امتیں ہلاک ہو جاتی تھی، اب تو ہر گندہ کام، ہر برا کام لوگوں کی خون میں شامل ہو چکا ہے. سود شامل ہو چکا ہے، شراب شامل ہو چکی ہے اکثریت کے ساتھ. پھر بھی اللہ رحم کر رہا ہے تو یہ اس کا کرم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نحس چیز جب آتی ہے گھر کے اندر، جب بھی نحس چیز آئے گی تو اس نے نحوست ہی پھیلانی ہے. اچھی چیز آئے گی تو اچھی چیز کا ایک اورا بنے گا، اس کی جو ہے وائبز نکلیں گی، وہ انسان کے لیے، اس گھر کے لیے اچھی ہوتی ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ اس پہ بحث تو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن آپ کی نالج کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں. جس گھر میں، جس فلیٹ میں، جس مکان میں اگر سیپیج آنے لگے نا، یا پانی کی لائنیں، ڈرینیج لائنیں جو ہیں یہ رسنے لگیں، یا ان کے اندر لیکیج ہونے لگے، یا ایک مخصوص قسم کی اسمیل گندی وہ پھیلنے لگے، تو یہ میں آپ کو ایک بڑی چھپی ہوئی بات بتا رہا ہوں. سمجھ لیجئے کہ آپ پہ نحوست کی آمد ہونے کا، اس کے آنے کا
ایک چینل بننے لگا ہے. کبھی بھی گھر میں اپنی نالیوں کو، اپنے ڈرینیج سسٹم کو، یہ سیپیج کو کبھی بھی اس کو فوراً ختم کریں. اس کو گھر میں قائم ہی نہ رہنے دیں، کیونکہ جب بھی یہ رہتی ہے تو اس گھر میں بے رونقی اور ایک نحوست آنے لگے گی. آج کل میں دیکھتا ہوں لوگ اس بات پہ توجہ نہیں. نالیاں بہہ رہی ہیں، گٹر بہہ رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا وہ اپنے ساتھ کتنی بڑی غلاظت تو اپنی جگہ ہے، نحوست کتنی بڑی آپ کے گھر میں پیدا کر رہا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھا کریں. دوسرا، یہ ایک میں آپ کو ایسٹرولوجیکل ٹوٹکا، آج میں آپ کو دیکھیں ساری وہ باتیں بتا رہا ہوں جو زندگی میں آپ کو کام آئیں گی. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گھروں میں فش کا ایکویریم بنا لیتے ہیں، مچھلی کو رکھ لیتے ہیں. میرے حساب سے، میں اس میں کوئی مذہبی پہلو کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں علم نجوم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اس کو آپ کو پتہ نہیں آپ کا کیا پلانٹ ہے، آپ کا زوڈیک سائن کیا ہے، آپ کا اسینڈنٹ کیا ہے، آپ کی راشی کیا ہے، آپ کا کون سا ٹائم چل رہا ہے. آپ نے گھر میں لا کے شوکیس کے اندر پانی ڈال کے مچھلی کو قید کر دیا اور رکھ لیا گھر میں. اب وہ پتہ چلا آپ نے تو ڈیکوریشن پیس بنایا تھا، مگر بجائے اچھائی کے وہ آپ کے لیے الٹا پرابلم اور نحوست پیدا ہو رہی ہے. یہیں سے بات شروع کروں گا. خواتین حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، پھر آخری سیگمنٹ کی. خواتین حضرات، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہے ہمایوں محبوب. اور پھر میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں 2 سے 3 دفعہ عرض کرتا ہوں، میری انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ کوئی کنیکٹیویٹی نہیں. چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، چاہے ٹویٹر ہو، چاہے لنکڈ آن ہو، سب فیک، جھوٹ، بکواس، جعلی ہے. حتیٰ کہ جو یوٹیوب چینل میں نے کوئی نہیں بنایا ہوا وہ بھی فیک چل رہا ہے، جعلی چل رہا ہے. تو اس پہ کبھی اپروچ نہ کریے گا، وہ فراڈ ہے. تو میں نے وہاں سلسلہ ختم کیا تھا کہ لوگ مچھلیوں کو فش ایکویریم بنا کے گھر میں رکھ لیتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. کچھ لوگ کچھ ہیں، اب اس پہ بہت لمبی پھر شو چھوٹا پڑ جائے گا. کچھ لوگ کبوتر لا کے رکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ طوطا لا کے رکھ لیتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ بعض کنڈلی والے کو، بعض ہاروسکوپ والے کو وہ الٹا اثر دے رہا ہوتا ہے. تو وہ بجائے فائدے کے اور مزید پرابلم ہونے لگتے ہیں. تو جانوروں کے رکھنے میں، پرندوں کے رکھنے میں یہ خاص طور پر احتیاط کیا کریں. ہاں، ایک آپ کو میں اچھی ٹپ دیتا ہوں. بہت سارے لوگ، بہت سارے گھروں میں یہ کمپلین آتی ہے کہ میرے گھر پہ جادو ہو رہا ہے، میرے گھر پہ سفلی ہو رہی ہے، میرے گھر پہ جو ہے غلط قسم کے اثرات پھینکے جا رہے ہیں یا تھرو کیے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے ایک پرندہ ہوتا ہے، یہ رکھ لیں گھر میں. پرندہ کون سا ہے؟ چکور. اس کی پیچھے ایک بڑی لاجک ہے. یہ ایک ایسا پرندہ ہے، اس کا کوئی مذہبی پہلو میں نہیں بتا رہا، یہ میں اپنے جو میں نے اساتذہ سے اور ایسٹرولوجیکل ریزن سے جو میں نے جانا ہے کہ یہ جب کوئی گھر کے اوپر پرابلم آ رہی ہوتی ہے یا گھر کے اوپر کوئی نحس اثرات آ رہے ہوتے ہیں تو یہ بیچارے کے اوپر چلا جاتا ہے، اس پہ چلا جاتا ہے اور یہ مر جاتا ہے. آپ دیکھیے گا بہت سارے گھروں میں آپ رکھیں گے، ایک چکور مر گیا، دوسرا مر گیا، تیسرا مر گیا، چوتھا مر گیا. میں نے 9 تک مرتے ہوئے دیکھے. یہ خاص طور پر چکور، اگر آپ کو یہ لگتا ہے، وظیفہ تو اپنی جگہ ہے، تو آپ چکور کا پرندہ اپنے گھر میں رکھ لیجئے تاکہ اللہ نہ کرے اگر بائی دی وے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے گھر پہ یہ ہو رہا ہے تو وہ چیز، وہ بیچارہ پرندہ ہے، اللہ کی طرف سے وہ اپنے اوپر ٹال لے گا. اچھا، یہ پرندوں میں نہیں ہوتی، کچھ ایسے سٹونز بھی ہوتے ہیں جو، یہ میرا آبزرویشن ہے. دیکھیں، ہر چیز اللہ کے حکم سے کام کرتی ہے. اللہ ہی نے ہر چیز کی تاثیر، اس کی تقویت یا اس کے برے اثرات پیدا کیے ہیں دنیا میں، اور ہر کام من جانب اللہ ہے. کچھ سٹونز ہیں ایسے جن کو میں نے دیکھا ہے. اب میں آپ کو اپنا ذاتی آبزرویشن بتا رہا ہوں، ایکسپیرینس بھی ہے. عموماً آپ دیکھیے گا اوپل جو لوگ پہنتے ہیں، اسے اوپل کہتے ہیں. بندے کے اوپر اگر من جانب اللہ کوئی پرابلم، مصیبت آ رہی ہے تو بعض دفعہ اس کے اوپر ٹل جاتی ہے. یہ کریک ہو جائے گا، رنگ فیڈ ہو جائے گا، بہت ہی مٹیالہ ہو جائے گا، ایک دم گندا، یا کھو جائے گا. یہ میں نے اوپل میں بھی یہ چیز محسوس کی ہے، یہی چیز میں نے پکراج میں فیل کی ہے، اور یہی چیز میں نے بلو سفائر نیلم میں محسوس کی ہے. لیکن بلو سفائر تو میں نے آج تک، اول تو میں بہت ہی کم اسٹون لوگوں کو ریکمنڈ کرتا ہوں، ایڈوائز کرتا ہوں، مگر نیلم کو تو میں
0.001 पे भी लोगों को एडवाइस नहीं करता until unless मैं खुद सेटिस्फाई ना हो जाऊँ, हाँ ये पहन ले, तो फिर मैं कहता हूँ चले पहन ले। तो ये स्टोनों में भी ये चीज़ें होती हैं। अब वो बाज़ दफ़ा आपके अल्लाह ताला कोई मुसीबत आनी हो रही होती है, कोई तकलीफ़ आनी हो रही होती है, तो घर में किसी चीज़ के ऊपर टल जाता है। आपने देखा होगा मुँह में, किसी की मोटर ख़राब हो गई, किसी का फ्रिज ख़राब हो गया, किसी का एसी ख़राब हो गया, किसी की इस्त्री ख़राब हो गई, जल गई। तो नुकसान जो हो रहा है, एक चीज़ इसके पीछे लॉजिक बता रहा हूँ बड़े काम की, ये अल्लाह ने दुनिया का सिस्टम बनाया है। फ्रिज ख़राब होगा तो फ्रिज के मैकेनिक का रिस्क चलेगा, इस्त्री ख़राब होगी तो इस्त्री के मैकेनिक का रिस्क अल्लाह ने चलाना है। इंसान बीमार पड़ता है तो डॉक्टर का रिस्क चलाना है, डॉक्टर के थ्रू मेडिकल स्टोर का, मेडिकल स्टोर के थ्रू वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसका, उसके में जो वर्कर काम करते हैं उनका रिस्क अल्लाह चला रहा है। तो ये अल्लाह का सिस्टम है। अगर कोई चीज़ होती है, ये मैं आज अपने तजर्बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने उस चीज़ पर टाल दिया, पता चला टूटनी टांग थी तो अल्लाह ने सिर्फ मोज दे के टाल दिया। वो कैसे टलती है चीज़? वो अल्लाह के कलाम और सदका, 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 सदका इन द नेम ऑफ अल्लाह। आप अल्लाह के नाम पे सदका दें, आप मुतमईन होकर घर से निकले। और आका सैयदना मौला अली का तो फरमान है कि मैं तुमको तलकीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बेशुमार मर्तबा फरमाया है कि सदका दिया करो। इस्लाम में सदक़े की बड़ी अहमियत है। आका सैयदना मौला अली फरमाते हैं कि सदका दो और अपने दिन की इब्तिदा घर से सदका दे के निकलो। सदक़े की कोई भी शक्ल हो सकती है, माली, किसी चीज़ की शक्ल में। अल्लाह ताला पूरे दिन आपको मुसीबतों से महफूज रखेगा। चलें ख़वातीन हज़रात, वक्त क्या करूँ, किल्लत होती है, वरना आपसे और बहुत सारी बातें करता। ये मैंने आपके काम के लिए चीज़ें बताई थी। तो मैंने अर्ज़ किया था कि मेरी सोशल मीडिया पे कोई कनेक्टिविटी नहीं किसी भी लिहाज से। मुझ तक अप्रोच करने के दो ही तरीके। नंबर एक, आप ARY डिजिटल पे हफ्ते को सुबह 11 से 11:30 और इतवार को सुबह 10 से 10:30, जैसे आप अभी मुलाहिज़ा कर रहे हैं, अप्रोच कर सकते हैं। उसके अलावा मैं पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक जगह बैठता हूं जहां मेरा ऑफिस है, और वो जगह है होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची, PC होटल कराची। वहां का मेरा नंबर है, कोड के साथ दे रहा हूं, कराची के 021-3568-5501। ये एक नंबर। दूसरा नंबर है 021-3568-5021। ये थ्रू ऑपरेटर है, PC कराची। तो यहाँ का नंबर है ये, और इस पे आप दोपहर के 3 बजे से शाम के 7:30 तक मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। क्योंकि आज तो इतवार है, आज तो ऑफ होता है, आज ना कीजिएगा। अब ज़रा चूँकि PSL भी शुरू हो रहा है तो वहाँ पे सिक्योरिटी के भी मसाइल होते हैं, और कोरोना की वजह से मैंने बहुत कम मखसूस किया हुआ है, मगर मैं करता हूँ मखसूस दिन में। ऑफिस मेरा रोज़ खुलता है, तो दोपहर के 3 से 7:30 तक आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं प्राइवेट कमर्शियली। और जो लोग बैरून मुल्क से कॉल करें उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि जब आप इन 2 नंबरों पे कॉल करें तो मेरे असिस्टेंट से कहें कि हुमायूं साहब को वीडियो पे, व्हाट्सअप, IMO, स्काइप, किसी पे भी, मैं भी आपको देख लूँ, आप भी मुझे देख लें, ताकि दोनों तरफ इत्मीनान की लहर दौड़ जाए। तो ख़वातीन हज़रात, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, मेरे मुल्क पाकिस्तान पर, खुसूसन पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान के हर हमदर्द व बही ख्वाह पर अपना ख़ास रहम करे। और अल्लाह ताला जो इस मुल्क के लिए चाहे वो बुरा सोचते हैं, बुरा चाहते हैं, बुरा करते हैं, या बुरी नीयत है उनकी, अल्लाह ताला उनको नीस्त नाबूद कर। इस दुआ के साथ हुमायूं महबूब को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।